بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. پیچھے خبر مدلس کا بیان ہوا اور سبق کے اخیر میں آپ نے مدلس راوی کی حدیث کا حکم آپ نے پڑھا کہ اگر مدلس راوی یعنی جس سے تدلیس ثابت ہوئی ہے اگر وہ عادل راوی ہے تو اس کی ہر حدیث مقبول نہ ہوگی بلکہ صرف وہی حدیث مقبول ہوگی جس میں وہ صراحتاً تحدیث بیان کریں. اب اسی حکم کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ، اور یہی حال مرسل خفی کا ہے. اذا صدر، جبکہ وہ مرسل خفی صادر ہو ایسے ہم عصر سے جس نے اس سے ملاقات نہ کی ہو جس سے اس نے حدیث بیان کی ہے بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ ہو. تو حدیث مرسل کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ تابعی کے بعد راوی ساقط ہو. تو جو تابعی راوی ان کی تابعیت ثابت ہو اور وہ جس سے حدیث بیان کر رہے ہیں ان کا معاصر ہونا بھی ثابت ہو لیکن ملاقات ثابت نہ ہو، ملاقات معلوم اور معروف نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسی حدیث مرسل خفی کہلاتی ہے اور اس مرسل خفی کا حکم بھی وہی ہوگا. تو یہاں اذا صدر جو قید معلوم ہو رہی ہے قید اتفاقی ہے اور مرسل خفی کی اسی سے وضاحت ہو رہی ہے. کہتے ہیں اور یہی حال مرسل خفی کا ہے کہ جب کہ وہ صادر ہو اس معاصر سے جس نے ملاقات نہ کی ہو اس سے جس سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں بلکہ ان کے اور شیخ کے درمیان واسطہ ہو. والفرق بین المدلس والمرسل الخفی دقیق یحصل تحریرہ بما ذکر ہا ہنا. کہتے ہیں اور مدلس اور مرسل خفی کے درمیان فرق بہت باریک ہے جس کی وضاحت اس سے ہو جاتی ہے جو یہاں بیان کیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ التَّدْلِيسَ يُخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَمَّنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ. اور وہ فرق یہ ہے کہ تدلیس اسی راوی کے ساتھ خاص ہے جو ایسے شیخ سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات معروف و معلوم ہو. فَأَمَّا إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ، بس اگر وہ اس کا ہم عصر ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے شیخ سے ملاقات کی ہے یا نہیں، فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ، تو اسی کو مرسل خفی کہا جاتا ہے. تو گویا کہ تدلیس تبھی مانی جائے گی جب کہ وہ جس شیخ سے روایت کر رہا ہے اس کا ہم عصر بھی ہو اور اس سے ملاقات بھی ثابت ہو، ہم عصر بھی ہو اور ملاقات بھی ثابت ہو اور درمیان میں واسطہ ہو جس کو اس نے ترک کر دیا اور اسی شیخ کا نام لے لیا ہو تو اسے تدلیس کہیں گے اور وہ راوی مدلس کہلائے گا. اور اگر فقط ہم عصر ہونا ثابت ہے لیکن ملاقات نہیں ثابت، ملاقات نہیں معروف و معلوم ہے تو اسے مدلس نہیں کہیں گے، اسے تدلیس نہیں بلکہ اسے مرسل خفی کہا جائے گا. کہتے ہیں ولم فاما ان عاصرہ، بس اگر وہ اس کا ہم عصر ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، فہو المرسل الخفی، تو وہ حدیث مرسل خفی کہلائے گی.
ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، اور جنہوں نے تدلیس کی تعریف میں معاصرت کو داخل کیا ہے اگرچہ بغیر ملاقات کے ہو، یعنی جنہوں نے صرف معاصرت کو معتبر مانا ہے اور ملاقات کا اعتبار نہیں کیا ہے، تو ان پر تدلیس کی تعریف میں یا مدلس کی تعریف میں مرسل خفی کا داخل ہونا لازم آئے گا، یعنی ان کی یہ تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوگی، جو تدلیس میں نہیں آتا ہے وہ بھی تدلیس میں شامل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور جنہوں نے تدلیس کی تعریف میں معاصرت کو داخل کیا ہے، اس کا اعتبار کیا ہے اگرچہ بغیر ملاقات کے ہو، تو ان پر لازم آتا ہے تدلیس کی تعریف میں مرسل خفی کا داخل ہونا۔ والصواب التفریقۃ بینہما، اور درست بات ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے، درست یہی ہے کہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، اور مرسل جو ہے وہ تدلیس میں داخل نہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہوا، دعویٰ یہ ہوا کہ تدلیس میں معاصرت کے ساتھ ملاقات کا بھی اعتبار ہے، ملاقات ضروری ہے، اگر ملاقات کا ثبوت نہیں ہے فقط ہم عصر ہونا ہے تو اسے تدلیس نہیں کہیں گے۔ تو کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى، اب اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ فِي التَّدْلِيسِ دُونَ الْمُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس۔ کہتے ہیں اور اس پر دلیل، کس پر؟ کہ تدلیس میں صرف معاصرت نہیں ملاقات کا اعتبار ضروری ہے، اس پر دلیل محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مخضرمین جیسے ابو عثمان نہدی اور قیس بن ابو حازم وغیرہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ارسال کے قبیل سے ہے، نہ کہ تدلیس کے قبیل سے۔ مخضرمین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ان کے لیے ثابت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ معاصرت، زمانہ انہوں نے پایا، معاصرت ہو گئی، لیکن آپ کی ملاقات اور آپ کی صحبت ان کے لیے ثابت نہیں۔ تو ایسے حضرات جب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کریں، بیچ میں کسی صحابی کا ذکر نہ کریں، تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی یہ روایت ارسال کے قبیل سے ہے، تدلیس کے قبیل سے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق کرنا ہے کہ مخضرمین جیسے ابو عثمان نہدی اور قیس بن ابو حازم کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت یہ ارسال کے قبیل سے ہے، نہ کہ تدلیس کے قبیل سے۔ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّدْلِيسِ لَكَانَ هَؤُلَاءِ مُدَلِّسِينَ، اور اگر محض ہم عصر ہونا ہی تدلیس میں کافی ہوتا، ملاقات ضروری نہ ہوتی، لَكَانَ هَؤُلَاءِ مُدَلِّسِينَ، تو یہ سب کے سب مدلس ہوتے، لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قطعا، اس لیے کہ یہ سب کے سب بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر ہیں، لیکن لم يعرف هل لقوه ام لا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا نہیں۔ تو ملاقات ان کی معروف و معلوم نہیں، لیکن معاصرت قطعی ہے۔ تو اگر صرف معاصرت ہی تدلیس کے لیے کافی ہوتی تو چونکہ یہ معاصر ہیں تو انہیں مدلس کہا جاتا اور ان کی روایت کو تدلیس کے قبیل سے مانا جاتا، جبکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی یہ روایت ارسال کے قبیل سے ہے، جسے ارسال خفی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مدلس اور مرسل خفی دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ
وکلام الخطیب فی الکفایۃ یقتضیہ وہو المعتمد، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے تدلیس میں ملاقات کی شرط کا قول کیا ہے ان میں سے امام شافعی ہیں اور ابو بکر بزار ہیں، اور کفایہ میں خطیب بغدادی کا کلام بھی اس شرط کا اقتضا کرتا ہے، اس شرط کو چاہتا ہے، وہو المعتمد، اور یہی قول معتمد ہے، قابل اعتماد ہے کہ تدلیس میں ملاقات راوی کی شیخ سے شرط ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ملاقات نہ ہونا یہ معلوم کیسے ہوگا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں وَيُعْرَفُ عَدَمُ الْمُلَاقَاتِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ أَوْ بِجَزْمِ إِمَامٍ مُطَّلِعٍ، اور ملاقات کا نہ ہونا یہ معلوم ہوگا خود راوی کے اپنے بارے میں خبر دینے سے اس بات کی کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، یا جو امام حدیث روات کے احوال وغیرہ پر خوب آگاہ ہے اس کے جزم و یقین سے۔ ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راو او اكثر بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد، اور کہتے ہیں کہ عدم ملاقات کے ثبوت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کسی سند میں کسی طریق میں ایک یا ایک سے زائد راوی دونوں کے درمیان آ جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی دوسری سند میں اس کے اور اس شیخ کے درمیان جن سے وہ تدلیس کر رہا ہے، دونوں کے درمیان دوسری سند میں ایک راوی اور بڑھ گیا ہے یا ایک سے زائد راوی بڑھ گئے ہیں، تو یہ ایک یا دو راوی کا بڑھنا یہ اس بات پر دلیل نہیں بنے گا کہ تدلیس پائی جا رہی ہے یا دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کئی طریق سے کئی طرق سے ملی ہو، کبھی جو ہے ان کو ان کے ذریعے ملی ہو اور کبھی بغیر ان کے ذریعے ملی ہو، تو صرف اس بات کا ہونا کہ کسی سند میں ایک راوی یا دو راوی بڑھ گئے ہیں دونوں کے درمیان، یہ کافی نہیں ہوتا اس بات کے لیے کہ دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اور عدم ملاقات کے ثبوت میں یہ کافی نہیں ہے کہ کسی سند میں دونوں کے درمیان ایک یا زائد راوی زیادہ ہو جائیں، بڑھ جائیں، لاحتمال ان یکون من المزید، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس راوی کی زیادتی مزید کے قبیل سے ہو، مزید فی متصل الاسانید کے قبیل سے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی سند ایسی ہے جس میں ایک راوی کا اضافہ ہو گیا، ایک راوی بڑھ گیا ہے۔ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، اور اس صورت میں کلی طور پر تدلیس کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، اتصال و انقطاع کے احتمال میں تعارض ہونے کی وجہ سے۔ وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الاسانيد، اور اس باب میں خطیب بغدادی نے چند کتابیں تصنیف کی ہیں، کتاب کا نام التفصیل لمبہم المراسیل ہے اور ایک کتاب المزید فی متصل الاسانید ہے۔ وانتہت ہاہنا اقسام حکم الساقط من الاسناد، اور کہتے ہیں یہاں پر ساقط من الاسناد کے حکم کی قسمیں مکمل ہو گئیں، ان کا بیان پورا ہو گیا۔ تو پیچھے آیا تھا کہ مردود یا تو سقوط کی وجہ سے ہوگی یا طعن فی الراوی کی وجہ سے ہوگی، تو مردود کی جو ایک صورت تھی، ایک نوع تھی سقوط والی، تو کہتے ہیں اس کے جتنے بھی اس کے حکم کے جتنے بھی اقسام تھے ان سب کا بیان مکمل ہو گیا۔ ثم الطعن، اب یہاں سے طعن کا اور اس خبر مردود کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو طعن فی الراوی کی وجہ سے مردود ہوتی ہے۔ یہاں تک ملائیں انشاءاللہ اگلے اسباق میں۔